السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی وفات جو تھی وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور جو حضرت آمنہ تھی جب ان کو مطلب کہ دائی حلیمہ واپس کر کے گئی تھی 4 سال کی عمر میں، تو وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر پہ گئی تھی تو وہاں پہ جا کے انہوں نے جب وہاں 1 مہینہ قیام کیا، واپسی پہ ابوا کے مقام پہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا تھے انہوں نے ان کی کفالت سنبھالی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو ان کی بھی وفات ہو گئی تھی، تو انہوں نے ان کی کفالت کی جو ذمہ داری تھی ان کے چچا کو دی تھی، اور جو ان کے چچا ابو طالب تھے نا، انہوں نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت جو تھا نا بڑی خوبی سے ادا کیا تھا۔ وہ ان کو اپنی اولاد سمجھتے بلکہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے سمجھتے تھے، انہیں اپنی اولاد میں شامل کیا، انہیں اس سے بڑھ کے سمجھا، پھر اس کے بعد انہیں اعزاز دیا، احترام سے بھی نوازا، 40 سال تک نا ان کو قوت پہنچائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے بے شک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ہر جگہ وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب تک وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے تو کفار جو تھی وہ ان کو بھی ہوتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہیں تو انہیں اس حد تک نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حضرت خدیجہ کی اور ان کی وفات ہوئی تھی، تو انہیں اسے غم کا سال کہا تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ نے بھی ان کا جب اسلام آیا تھا تو انہوں نے اسلام بھی جلدی قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے ان کا ساتھ بھی دیا تھا۔ ابو طالب نے بے شک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا ان کی وفات کے بعد، اور ظلم و ستم بھی کفار کا اس کے بعد بڑھ گیا تھا، اور پھر انہوں نے ہجرت وغیرہ کی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، بچپن میں بھی ان کا بہت خیال رکھا تھا۔ اور آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔